عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم بہت عزت احترام کے لائق حاضرین کرام قدر میں حمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا کا احسان اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں وہ دین متین عطا فرمایا جو دین فطرت ہے۔ اس کے سارے اصول سارے کے سارے ضوابط عین فطرت کے مطابق ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارواجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تابعین تبع تابعین نے اسلام کی بہت ہی آسان انداز میں وضاحت فرمائی اور ہر چیز کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ایک آدمی جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کسی بھی بات کا سمجھنا مشکل نہیں، لیکن اگر زید اناد اور حسد ہو تو لوگوں نے آسمان کی سطح پہ چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پتھروں کو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بھی سنا، درندے بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، انہوں نے درندوں کو گو کو بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سنا، مگر جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ سارے کا سارا جادو ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارواجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم معراج کی شب جب صبح واپس تشریف لائے تو حضرت ام ہانی سے فرمایا کہ ام ہانی آج رات میں نے اس طرح رات کے قلیل حصہ میں یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر آسمان دنیا پر، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر گیا، ملکوت السماوات کی سیر کی، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، واپس آیا تو جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا پانی ابھی بہہ رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کے گیا تھا بستر تاحال گرم تھا، جس دروازے کو کھول کے گیا تھا اس کی زنجیر کنڈی جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک ماوی حرکت ہی، میں گیا بھی اور آ بھی گیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی سگی ہمشیرہ ہیں، حضور سید عالم ان کے گھر میں آرام فرماتے، ان کا گھر حرم کعبہ آج جو توسیع ہوگی اس کے اندر آ گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ اندازہ لگانا ہو کہ کس جگہ تھا تو یہ رکن یمانی اور رکن اسود کے تقریباً درمیان سیدھ میں سامنے وہ جگہ ہوا کرتی جہاں ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی وہیں تشریف فرماتے، پھر خطیب میں تشریف لائے تھے، یہاں سے پھر گئے تھے تو ام ہانی کو بتا کے باہر جانے لگے تو حضرت ام ہانی نے حضور کے دامن کرم کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے چیز کا تذکرہ نہ کرنا، لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میرے کریم آقا فرما لگے خواہ کچھ بھی کیوں نہ کہیں میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، اگر آج میرا موضوع کچھ اور نہ ہوتا تو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا کہ حضور نے پھر کیسے کیسے کر کے ان کو دلائل دیے تھے، لیکن کافروں نے دلیلوں کو نہیں مانا، باوجود ہے کہ وہ دلائل ناقابل تردید تھے مگر انہوں نے دلائل کو نہیں مانا۔ قافلوں کے بارے میں کہ قافلے گئے تھے، حضور نے ایک ایک قافلے کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی تھی اور ساری باتوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو ابو جہل اسی وقت صبح کے وقت ہی حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر گیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس کا نام تھا عمرو بن ہشام، ابو جہل کا اصل نام ہے عمرو بن ہشام، اس کی کنیت تھی ابو الحکم یعنی عقل مندوں کا باپ، ہم اسے جاہلوں کا باپ کہتے ہیں، ابو جہل کہتے ہیں۔ تو یہ عمرو بن ہشام نامی یہ شخص ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر باہر نکلے، فرمایا کہ صبح صبح عمر تو میرے دروازے پر خیریت تو ہے؟ یہ عمرو بن ہشام حضرت فاروق اعظم کا رشتے میں دور کا ماموں لگتا ہے، کہنے لگے کہ تو میرے دروازے پر خیریت ہے؟ تو اس سے کہا کہ مجھے یہ بتا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک پہر اٹھا وضو کیا اور بیت المقدس گیا، جانے اور آنے میں تقریباً 6 ماہ لگتے ہیں، بیت المقدس جانے اور آنے میں اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، دن رات سفر طے کرنے کے بعد بندہ جاتا اور آتا ہے، اور وہ کہے کہ میں گیا بھی تھا آیا بھی تھا
لیکن اتنی دیر صرف ہوئی ہے کہ میں نے جس وضو سے جو پانی سے وضو کیا تھا پانی ابھی چل رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو صدیق اکبر نے سوال کیا تھا یہ کہا کس نے ہے، یعنی یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تیرے یار نے حضور کا نام لے کے کہا، صادق محمد نے دعویٰ کیا، تو صدیق اکبر فرمایا گیا اللہ کی عزت کی قسم جو کہا انہوں نے سچ کہا، سبحان اللہ، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں پھر کہوں گا۔ تو رسول مرشد رحمت عالم کے کسی بھی حکم پر آنکھیں بند کر کے ایمان لینا یہ ابو بکر کی شان ہے، اور تنقید کرنا یہ ابو جہل کی عادت ہے۔ ہم نبی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پھر جو حضور کے ارشادات عالیہ کی تشریح فرمائی ہے دل و جان سے اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ اب کا جی چاہے تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے چند سوالات کیے تھے، میں ان سے کہوں گا وہ سوالات دوبارہ دہرائیں تاکہ سارے دوستوں کو سوالات کا پتہ چل جائے، اور آپ ان سوالات کے تحت جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں آپ سوال کریں گے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ جو میرا پروگرام تھا گفتگو کرنے کا، پچھلی مرتبہ میں نے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، میں اسی موضوع کو مزید آگے لے کے جانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور کس طرح کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وہ یزکیہم، ان کو نگاہ کرم سے پاکیزہ کریں، وہ کس طرح پاکیزہ کرتے ہیں۔ میرا موضوع اصل یہ تھا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن میرے بھائی نے سوالات کچھ کیے تو میں ان سوالات کے جواب دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایک ہے میں اپنی مرضی سے گفتگو کروں، ایک ہے آپ کی مرضی سے گفتگو کروں۔ تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ وہ سوالات دہرائیں تاکہ سارے دوستوں کو آپ کے سوالات کا پتہ بھی چل جائے، اور پھر اس کے تحت میں جوابات دوں گا تو ان کا بھی پتہ چل جائے۔ اب تو وہ سوالات دہرا دیں۔ سرکار میرا سوال پہلا ہے سرکار کہ یا علی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اسی بدعت نہیں کر رہے اگر یا علی مدد کریں۔ دوسرا میرا یہ سوال سے کہ اسی کوئی بھی نظر و نیاز کرتے ہیں حضور غوث پاک سرکار دی یا ویسے حضرت امام حسن حسین دی یا کسی دی بھی اولیاء کرام دی اسی نظر و نیاز کرتے ہیں کہ وہ حرام تھا نہیں، کیونکہ نظر و نیاز ہمیشہ اللہ کی یاد کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ سا کہ جڑا اسی ختم دوانے ہیں ویسے عام جڑا ختم دوانے ہیں وہ کتوں ثابت ہے؟ آپ نے سوالات سن لیے، میں ان کے سوالات کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلے انہوں نے سوالات جو کہے تھے، پہلے وہ یہ تھا احسال ثواب کا، پھر حضرت علی کی مدد کا، پھر اس کے آخر میں یہ تھا کہ جو ختم شید لاتے اس کے لیے کیا ہے۔ اب انہوں نے پہلے سوال کیا حضرت علی سے مدد مانگنی جائز ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دعا سکھائی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی بنتا ہے ایاک خاص تو ہی وہ ذات ہے، نعبد کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تو ہی وہ ذات ہے، نستعین جس سے ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ یہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو تلی رہے میرے نبی بھی نہیں کر سکتے، میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکچر، کیونکہ بنیادی طور پر میں پڑھاتا ہوں، میں آپ کو یوں سمجھے کہ پڑھا رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، آپ یوں سمجھیے کہ استاد، میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہیں۔ جو شاگرد اپنے استاد سے سوال نہ کرے وہ شاگرد بیوقوف ہوتا ہے۔ اب آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں تقریر نہیں کر رہا کہ درمیان میں کوئی بولے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا تقریر میں، آپ نے مجھے کیوں ٹوک دیا، نہیں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں لیکچر دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال کرنا ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ بتائیے کہ میں نے جو کہا ہے حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز ہوتا ہے۔ کیا بلا؟ ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ جن لوگوں کے پاس عقل سلیم کی دولت نہیں ہے، عقل کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، کامن سینس ہوتی ہے، نارمل عقل ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے پاس ہے، اور ایک عقل سلیم ہے جو صرف ایمان والوں کے پاس ہے۔ اگر یہ عقل سلیم کافروں کے پاس ہوتی تو کبھی وہ بت کی پرستش نہ کرتے۔ کافر، ایک ہندو جانتا ہے کہ گائے مر جاتی ہے، یاد رکھیے آپ کے علم میں شاید یہ نہیں ہے، میں جو کہ
अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मज़ाहब आलम पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। मैं बाकायदा तौर पर लेक्चर देता हूँ मज़ाहब आलम पर, दुनिया के जो मज़ाहब हैं। हिंदू गाय के अगले हिस्से की मुखालफत करता है, पिछले हिस्से की पूजा करता है। हिंदू सारी गाय की पूजा नहीं करता। हिंदू गाय के क्या बना पिछले हिस्से की पूजा करते हैं। इसलिए हिंदू गाय का पेशाब भी पीता है, दूध भी पीता है। हिंदू गाय के गोबर को पाक करने वाला ख्याल करता है। गाय के मुंह की वो लंबी चौड़ी बात है, मैं तफसील में जाऊंगा, असल मेरा मौजू रह जाएगा। उनके इल्म में अगर ये बात हो, ये अकल आ जाए कि गाय एक ऐसा हैवान है कि जो मुहताज है बच्चा जन्म देने में अपने नर का, और ये मर जाते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसको दफन कर दिया जाता है, तो रब उसको क्यों मानता है? वह उसके पास अकल सलीम नहीं है। एक आदमी ने बुत की परस्तिश करना शुरू की, बुत को पूजता रहा, 10 साल तक वो बुत को पूजता रहा। फिर उससे ऊपर रखा हुआ था, बुत नीचे गिर के टूट गया। अब वो क्या करते, उसको उठाकर कचरे में डाल देते हैं, वहां नया बुत ला के रख देते हैं। अगर वो पहला रब था तो उसको कचरे में क्यों डाला? अगर रब नहीं था, 10 साल उसकी पूजा क्यों की है? वह उनके पास अकल सलीम नहीं है। ईमान वालों के पास अकल सलीम। मेरी बात आप समझ गए हो? यानी ईमान वालों के पास अकल सलीम है। मुतलकन अकल जानवरों के पास भी होती है। फिर अकल मुमय्यज़ा ईमान वालों के पास है। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझना आसान हो जाए। जो अकल मुतलक है वो जानवर के पास भी है। जानवर को पता है कि मुझे प्यास लगे तो पानी पीना है, मुझे भूख लगे तो खाना खाना है। बिल्ली को पता है कि चूहा मेरी गज़ा है। चूहे को पता है कि बिल्ली मेरी दुश्मन। किसने बताया? चूहे ने तजर्बा किया कि बिल्ली मेरी दुश्मन है। अगर वो तजर्बा करता तो जिंदा ही ना रहता। फिर भी चूहे को पता है बिल्ली मेरी दुश्मन है, किसने बता दिया उसको? शेर को किसने बताया कि तेरी गज़ा गोश्त है? बकरी को किसने बताया कि तेरी गज़ा चारा है? गर्मी लगे तो वो साए में, सर्दी लगे तो धूप में, किसने बताया? उनकी नस्ल आगे बढ़ती है कि नहीं? तरीका कार किसने बता दिया? जानवर अपने लिए घर बनाता है कि नहीं? मैं एक मक्खी की मिसाल देता हूँ, शहद की मक्खी की। इतना प्यारा घर बनाती है, इतना प्यारा घर बनाती है, इंसान वैसा बना ही नहीं सकता। हर बच्चे के लिए अलग अलग वो रखना बनाती है अपने छत्ते में। और इसकी याद रखिए, जो शहद, बड़ा शहद होता है, जो उसके शहद की छल्ली, जिसको अब उसका टंकी कह लीजिए शहद की, वो ऊपर की जानब होती है, छत्ता नीचे की जानब होते हैं। छोटे शहद की छल्ली भी ऊपर की जानब होती है, छत्ता नीचे होते हैं। और छल्ली से बारीक बारीक पाइप आते हैं, और जो बच्चे उनके जन्म जिन्होंने दिया होता है खानों मौजूद हैं, हर पाइप एक खाने में खुलता है। उतना ही शहद आता है जितना बच्चे की खुराक के लिए ज़रूरी होता है। न ज़्यादा आता है कि बच्चा डूब के मर जाए, न इतना कम होता है कि बच्चा भूख से मर जाए। ये अक्ल किसने उनको दे दी? सर्दी हो या गर्मी हो, वो अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए उसको ढांप के रखती हैं, उसको छोड़ती नहीं है। ये सारी अकल किससे उनको दी है? पता चला उनके पास भी अकल है, लेकिन उनके पास, जानवर के पास अकल मुमय्यज़ा नहीं है। अकल मुमय्यज़ा इंसान के पास है। बतौर मिसाल, आप जब दुकान पर जाते हैं, कुछ सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, फल खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप एक एक चीज़ को, बतौर मिसाल सेब खरीदना चाहते हैं तो आप एक एक सेब को उठा के देखते हैं, और फिर उसका मुवाजना, कंपैरिजन अपनी जेब की रकम के साथ करते हैं। जेब की रकम ज़्यादा कीमती है कि सेब ज़्यादा कीमती है? अगर आप देखते हैं कि सेब ज़्यादा कीमती है, मेरी रकम हल्की है, तो आप कहते हैं सस्ते आ गए। अगर आप देखते हैं कि सेब की कीमत कम है, मेरी रकम की कीमत ज़्यादा, आप कहते हैं ये महंगे मैं नहीं खरीदूंगा। और फिर आप खरीदना चाहते हो तो एक एक चुन के खरीदते हैं। क्या गाय बैल भैंस अगर रेड़ी पे हमला करे तो वो भी चुन चुन के खाती हैं? नहीं। उसके पास अकल मुमय्यज़ा नहीं है, या तमीज़ करने की अकल उनके अंदर नहीं है, ये इंसान के अंदर है। फिर ये सारे इंसानों में ये तमीज़ की अकल पाई जाती है। काफिर कितनी कितनी बड़ी चीज़ों को ईजाद करते हैं, मगर वो काफिर हैं, मेरे नबी पे ईमान लेकर नहीं आए। अक्ल सलीम की दौलत अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अता फरमाई है। तो मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। जिनके पास अक्ल सलीम की दौलत है, उसको इस बात का समझना मुश्किल नहीं है। मैंने बताया था, हकीकी तौर पर मदद कौन करते हैं? अल्लाह ताला। मजाजी तौर पर आप एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला फरमाता, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन किया करो।
کسی نے مسجد بنانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، وہ مدد لوگوں سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ پھر کہ مشرک ہو گیا وہ؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. رب کتنے ہیں؟ سارے بتا دو. الحمدللہ. آگے کیا ہے؟ ساری کی ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کا ذکر کرتا ہو ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ، اور تو یہ کہے رب ارحمہما، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پہ رحمت فرما، کما جس طرح ربیانی صغیرہ یہ دونوں میرے رب بنے تھے جب میں چھوٹا تھا. اب ماں باپ کو کیا کہا گیا ہے بتائیے؟ کس نے کہا ہے؟ رب کتنے بھی لوگ ہیں؟ نہیں ایک تو نہیں رہا، ایک تو نہیں رہا، 103 لیکن نہیں 103 بھی نہیں. 103 ہاں جی 103 نہیں. ہاں جی. پھر ہر گھر میں دو دو رب ہو گئے، امی بھی رب، ابا بھی رب. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتدریج اوج کمال تک لے جانے والا، وہ ذات جو کسی کو بتدریج آہستہ آہستہ اوج کمال تک لے جائے، اس کو تربیت کرنا کہتے ہیں. ہم اس کو پرورش کا نام دیتے ہیں. کیونکہ والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رب فرمایا. حقیقی رب اللہ ہے، ان کو مجازی طور پر رب کہا گیا. میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا سنتا ہے کہ نہیں؟ سمعی ہے کہ نہیں؟ بصیر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ علیم علم رکھتا ہے کہ نہیں؟ خبیر خبر رکھتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی علم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ بھی علیم بن گئے کہ نہیں بنے؟ بتاؤ نا بھلا. آپ بھی کو خبر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی خبیر بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں. آپ سمیع بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں. آپ بصیر بنے کہ نہیں بنے؟ پھر شرک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. انسان بھی سمیع بصیر ہے. فجعلناہ سمیع بصیرا. اللہ فرماتا میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کو سمیع بصیر بنا دیا. اب سمیع بصیر تو اللہ ہے، اب یہ انسان کو بھی اللہ نے سمیع بصیر بنا دیا. یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں. بات سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے سوال کریں. آپ میری بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کریں گے تاکہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. یہ ہے مجازت. یہ کیا ہے؟ مجازن کا معنی ہوتا ہے کہنا جائز ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے. انسان سمیع و بصیر ہے، انسان رب ہے، مگر اس کا سمیع و بصیر ہونا اللہ کی عطا سے ہے. یہ سمیع و بصیر ہونے میں اپنے رب کا محتاج ہے. میری بات کو سمجھیے گا. یہ سمیع و بصیر ہونے میں اپنے رب کا محتاج ہے. یہ سمیع و بصیر ایک حد تک ہے، لا محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا سمیع و بصیر ہے، وہ لا محدود ہے. میں اس دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میرا اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. میں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا محتاج ہوں، میرا اللہ محتاج ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. میں سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہوں، میرا اللہ کانوں کا محتاج نہیں ہے. میں جاننے کے لیے دل و دماغ کا محتاج ہوں، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میں ایک حد تک جانتا ہوں، ایک حد تک سنتا ہوں، ایک حد تک دیکھتا ہوں. میرا اللہ لا محدود ہے اپنی صفات کے اعتبار سے. میری ساری صفات ذاتی نہیں ہیں بلکہ عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں. جب تک چاہے مجھے عطا کریں، جب چاہے واپس لے لے. اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں. کوئی بات میری سمجھ آئی؟ بندے کے سمیع و بصیر ہونے میں اور اللہ کے سمیع و بصیر ہونے میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح بندہ جو مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے کرتا ہے. بندہ جو مدد کرتا ہے کس کی عطا سے کرتا ہے؟ اللہ کی عطا سے کرتا ہے. میں مدینہ طیبہ سے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں گاڑی کی مدد سے آیا ہوں. میں کس طرح آیا ہوں؟ گاڑی کی مدد سے. اور گاڑی چلی ہے پٹرول پیٹرول کی مدد سے.
اور محمد عثمان کی مدد سے اس سے اس کو ڈرائیو کیا، پیٹرول ڈالا. یہ سب کچھ ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے. یہ سب کچھ ہوئے ہیں جہاں چاہے میرا اللہ گاڑی کو روک دے، جہاں چاہے جو ڈرائیور ہے اس کو روک دے، جو چاہے سو کر لے. وہ اصل مالک وہ ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں میں فلاں کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی؟ تو اگر محمد عثمان کی مدد سے میں مدینہ طیبہ سے جدہ میں آ سکتا ہوں تو حضرت علی کا قصور کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی بات سمجھ آئی آپ کے کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے آپ کو کہہ رہا ہوں. معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے عقیدہ آپ کو بتا دیا کہ حقیقی طور پر مدد صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ حرم کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے؟ ہاں جی. بتائیے بھلا، علم میں ہے؟ ہاں 360 بت کیوں تھے؟ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے. عمر بن لاہی نام میں وہ شخص تھا جس نے یہاں بت پرستی کی طرح ڈالی ہے. وہ کسی دوسرے علاقہ میں گیا تھا، وہاں لوگ بتوں کو پوجتے تھے. وہ بت لے کے آیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرم کعبہ بنایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے. تو یہ اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ اعلان توحید کے لیے. کس لیے بنایا گیا تھا؟ اعلان توحید کے لیے. اور بدترین نجاست، بری ترین نجاست بت اور کفر ہے. بدترین نجاست کون سی ہے؟ میں دلیل سے آپ کو سمجھاؤں گا، بات میری آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اگر ایک آدمی مسلمان پلید ہو جائے، ایک مسلمان پلید ہو جائے تو وہ پاک ہونا چاہے تو کیا کرے گا؟ جی کتنے پانی سے؟ ایک بالٹی، 2 بالٹی، 3 بالٹی، کتنے سے غسل کرے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کافر کو آپ غسل دیں وہ پاک ہو جائے گا؟ جی جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آپ اس کو جدہ سمندر پہ لے جائیں، اس کو ڈبکیاں دے دے کے نکالیں، پاک ہو جائے گا؟ تو پھر بدترین پلید کون ہوا؟ کافر. تو حرم پاک کعبہ پر قبضہ کن کا ہو گیا تھا؟ کافروں کا تھا. بت کفر تھے. حرم کعبہ پر قبضہ کافروں کا تھا. منایا کس لیے تھا؟ اللہ کی توحید کے لیے. اللہ نے فرمایا تھا اس کو پاک رکھنا ہے، اور اس میں وہ جو بدترین کفر وہ. اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، حرم کعبہ کے اندر کثرت سے بدکاری ہوتی تھی، زنا ہوتا تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ. اور ایک اصاف اور نائلہ بدکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں کو پتھر کا بنا دیا تھا. اور ان کے نزدیک بدکاری اتنا محبوب عمل تھا ان کا، انہوں نے حرم کعبہ کے اندر یہ فعل کیا، چنانچہ یہ دونوں رب بن گئے ہیں. ایک کو کوہ صفا پہ نصب کر دیا تھا، ایک کو کوہ مروہ پہ نصب کر دیا تھا، دونوں کو سجدہ کرتے تھے کافر. اس کے اندر بدکاری ہوتی تھی. حرم کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور کئی 100 سال تک ایسے ہوتا رہا. کیا آپ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں جی مانتے ہیں. کسی کی جرأت ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کا انکار کرے؟ نہیں. پھر میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے سوال کروں گا کہ بتوں کی نجاست سے حرم کعبہ کو پاک کس نے کیا ہے؟ بتائیے بھلا. فتح مکہ کے بعد ہمارے نبی نے بت نکال کے پھینکے تھے؟ بتائیے بھلا. ہمارے نبی نے پھینکے تھے؟ میں توبہ کرتا ہوں، کیا آپ یہ کہیں گے کہ رب جو کام نہیں کر سکتا نبی نے کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ پاک اللہ نے کیا ہے اور بذریعہ نبی کے کیا ہے. پاک اللہ نے کیا ہے، وسیلہ میرے نبی کا بنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سارے بت گرا دیے تھے، اور چند وہ بت تھے جو اوپر رکھے ہوئے تھے. میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے فرمایا تھا ان کو اوپر سے نیچے گرا دو. ان بتوں کو بھی نیچے گرا دیا گیا تھا. 360 بت اس لیے تھے، ایک سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 سورج کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 355 ہوتے ہیں. انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. روزانہ کے ایک رب، روزانہ کے ایک نیا رب، روزانہ کا. یہ منگل کا، یہ بدھ کا ہے، یہ جمعرات کا رب ہے، یہ جمعے کا، یہ ہفتے کا، یہ اتوار کا، یہ پیر کا رب ہے.
یہ فلاں تاریخ کا رب ہے، یہ فلاں تھا. وہ 360 بت تو یاد رکھے ہوئے تھے. ہر گھر میں بت تھے. تو بتوں کی نجاست سے حرم کعبہ کو پاک کیا اللہ نے. کس سے پاک کیا؟ لیکن وہ کئی 100 سال تک پاک نہیں کیا. جب میرے نبی ہے تب پاک کیا، میرے نبی کے ہاتھوں سے پاک کروایا، تاکہ تم کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی مدد سے حرم کعبہ پاک ہو گیا. کیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ. تمہارا یہی عقیدہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن مدد کس کی آئی؟ میرے نبی کی آئی نا. حضرت علی نے بتوں کو توڑا، میرے نبی نے بتوں کو توڑا. پھر میرے نبی نے صحابہ کرام کو بھیجا. لات، منات، عزا، جو ان کے بڑے بڑے بت تھے، صحابہ کرام نے ان کو جا کے چور چور کر دیا، توڑ دیا. پھر حرم کعبہ کو نجاست، بتوں کے نجاست سے، کافروں کے نجاست سے پاک کس نے کیا؟ کہیں گے آپ اللہ نے. کس سے کیا؟ اللہ نے. کس کی مدد سے؟ پتہ چلا کہ غیر اللہ کی مدد حرام ہے. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اگر کوئی کسی کو آپ مجھے کہیں کہ شاہ جی میری مدد کیجیے، مشرک ہے؟ نہیں ہوگے. میں کہوں ذرا آپ میری مدد کر دیجیے، مشرک ہے؟ نہیں ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے تو حضرت علی کا قصور کیا ہے؟ اگر آپ کہیں جی زندہ سے مانگو مردہ سے نہ مانگو، تو کیا زندہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں. جو شرک ہے وہ شرک ہے، خواہ زندہ کے ساتھ ہو یا مردہ کے ساتھ. نہ زندہ کو سجدہ کیا جائے گا، نہ مردے کو سجدہ کیا جائے گا. جو شرک ہے وہ شرک ہے، خواہ وہ زندہ سے ہو خواہ وہ مردے سے ہو. شرک شرک ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی کسی کو سجدہ نہ بھی کرے، صرف یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ ہے، کافر ہو جائے گا. نہ اس کو سجدہ کرے، نہ اس کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، نہ اس کو رکوع کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے سوا اور اللہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے. ایمان والا اگر یہ جملہ کہے کہ میں نے دوائی کھائی مجھ کو شفا مل گئی، اس کا یہ جملہ عین ایمان ہوگا. اگر دہریہ نیچری یہ جملہ کہے کہ میں نے دوائی کھائی اور اس سے مجھے شفا مل گئی، اس کا یہ جملہ کفر ہوگا. کافر سمجھتا ہے دوائی نے شفا دی ہے، ایمان والا سمجھتا ہے مدد دوائی کی ہوئی ہے، شفا اللہ نے دی ہے. بات سمجھ گئے کہ ایمان والے میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کیا کوئی ممکن ہے شفا کون دیتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ بتائیے نا، ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ شفا تو اللہ دیتے ہیں. اگر آپ بیمار ہو تو پھر اللہ سے کہیں گے مولا مجھے شفا دے دے. پھر ڈاکٹر کے پاس جانا تو حرام ہو، کفر ہو، شرک ہو. کیا آپ غیر اللہ کے پاس چل کے شفا لینے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں شفا اللہ دے گا، وسیلہ اور مدد اس کی ہوگی. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے حقیقت اور مجاز. کیا بولا میں نے کہا؟ کیا یہ حقیقت اور مجاز ہے؟ حقیقی طور پر شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مجازی طور پر بندے کی جانب اس کی نسبت کی جا سکتی ہے. کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نہیں، چیز کی شفا دیتی ہے، اس لیے اس کا یہ دعویٰ کفر ہوگا. چیز شفا نہیں دیتی، شفا اللہ دیتا ہے، بندہ درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں. اس دعائی کی مدد سے، ڈاکٹر کی مدد سے اللہ تعالیٰ جل وعلا شفا دیتا ہے. ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اور کسی کی مدد سے اللہ رب العزت جل وعلا کسی کے وسیلہ سے شفا دے دیتا ہے. میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر اس زمرہ میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے سوال کر لیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. یہ اطمینان آپ کو ہو گیا کہ غیر اصل میں جب ہم مدد مانگتے ہیں، میرے نبی نے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا تھا. صدیق اکبر کے سوا حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا. حضرت عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پیش کیے تھے. نبی نے صحابہ سے مدد مانگی تھی، صحابہ کے لیے مدد مانگی تھی. تو نبی سے بڑھ کر اور کون ہے؟ پھر نبی براہ راست طرف سے کہتے، میرے نبی فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ تعالیٰ 2 پہاڑ سونے کے بنا دے. میں ان سے کیوں مدد مانگوں؟ میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. نبی نے ایسے نہیں کیا. پتہ چلا کہ ایک مجاز اور حقیقت دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو کسی کو حقیقی طور پر رب مانے گا وہ کافر ہے.
जो किसी को हकीकी तौर पर रब मानेगा वो काफिर है, हकीकी तौर पर मददगार मानेगा तो काफिर है, अगर रब की अता से मानेगा तो फिर काफिर नहीं है, हकीकत में वो ईमान वाला रब की अता है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी खूबियाँ उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। बात समझ गए सारी खूबियाँ किस तरह? अलिफ लाम इस्तगराकी भी है और आहदी भी है। मैं उसकी मिसाल देकर समझाता हूँ। ये मेरे पास चश्मा है, ऐनक है, ग्लासेस हैं। मैं कहूँ आप ये देख के कहें जी इसका बतौर मिसाल फ्रेम खूबसूरत है, क्या कहेंगे? फ्रेम खूबसूरत है, ये चश्मा खूबसूरत है। आपने बाजार तारीफ किसकी की है? चश्मे। हकीकत में इसकी तारीफ नहीं, किस कंपनी की तारीफ की है? जिस कंपनी ने ये बनाया। मेरी बात की समझ आ रही है ना आपको? हाँ जी। समझना है, आपने सवाल करना है। आपने किसकी तारीफ कर दी उससे? कंपनी की। हकीकत में कंपनी की तसीफ ने अपनी तारीफ नहीं की, तारीफ इंजीनियर ने की कर दी जिसने ये चश्मा बनाया। इंजीनियर को अक्ल किसने दी है? अल्लाह ताला ने। फिर हकीकत में तारीफ किसकी होगी? अल्लाह ताला। कायनात की सारी खूबियाँ अल्लाह ताला की। बेशक। बात समझ गए? कायनात की सारी खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए। बाजार आपने तारीफ की थी चश्मे की, हकीकत में किसकी कर दी? अल्लाह ताला जल्ला वाला की तारीफ कर दी कि चश्मे बनाने वाली कंपनी की पहले तारीफ हुई, पहले चश्मे की हुई, हकीकत में उस कंपनी की हो गई, फिर उस इंजीनियर की हो गई जिससे ये ऐनक बनाई है, जिसने ये तख्लीक किया, जिसके जहन ने ये फ्रेम सोचा, उसकी तारीफ कर दी। और फिर हकीकत में रब की कि उसको अक्ल तो रब देने वाला है, फिर हकीकत में तारीफ तो अल्लाह। इसी तरह कायनात की सारी खूबियाँ तारीफें अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला। बात समझ आ गई ना आपके? इस तरह जब आप किसी से मदद मांगेंगे तो ये समझते हुए कि इसको ये ताकत मेरे अल्लाह ने दी है, तो फिर मदद उससे आपने नहीं मांगी, मदद हकीकत में अल्लाह से मांगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको ताकत देने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ताकत ना देता जो कभी मेरी मदद ना कर सकता। मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। दूसरा सवाल क्या था बना कि ये ख़त्म शीफ का दलाना, 11वीं शीफ का ख़त्म दलाना, नज़र न्याज करना, ये क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक असल होती है और एक फ़रा होती है। असल का माना होता है बुनियाद, जड़, बेस, असल चीज़ वो है। और फ़रा कहते हैं शाखों को, जो उसकी शाखें हैं वो क्या हैं? फुरुआत हैं। असल क्या है? मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया अकीमुस्सलात, सलात को कायम करो, नमाज पढ़ो। इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करना कुफ्र है। नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करना, कोई आदमी ये कहे नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। जिस तरह आजकल के मुआद अल्लाह ताला बाज़ वो मलांग पीर जाली वो कहते हैं ना, क्या ज़रूरत है नमाज पढ़ने की, बस हम जो हैं इसलिए नमाज की ज़रूरत नहीं है। माअज़ल्लाह ये जुमला कुफ्रिया है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। उलमा इसके तहत फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया, ये नमाज का इनकार किया, वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज पाबंदी से पढ़ो, मुशरिकों में से ना बनो। ये नमाज का इनकार करना हराम है, कुफ्र है, शिरक है। नमाज का ना पढ़ना गुनाह है। अगर कोई आदमी नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है, नमाज का इनकार करे तो ये बुनियाद है। अब हाथों को कंधों तक उठाना, कानों की लौ तक उठाना, सीने पर बांधना, नाक पर बांधना, हाथों को खुले छोड़कर नमाज पढ़ना, ऊंची आवाज़ से आमीन कहना ना कहना, रफ़ा दैन करना ना करना, ये सारी फुरुआत है। ये सारी क्या है? फुरुआत है। इसमें इख्तलाफ नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। मैंने इस मौजू पर पूरी किताब लिखी है, सलात रसूल उसका नाम लिखा है। हजूर ने जिस तरह नमाज, कभी हाथ कंधों तक भी उठाए हैं, कानों की लौ तक भी, बुलंद आवाज़ से भी आमीन कहा है, नहीं भी कहा, रफ़ा दैन किया भी है, नहीं भी किया, सब कुछ साबित है। ये फुरुआत हैं। कोई ये नहीं कहेगा रफ़ा दैन करने वाला काफिर हो गया,
نہ کرنے والا کافر ہو گیا، اونچی آواز سے آمین کہنے والا کافر ہو گیا، نہ کہنے والا کافر ہو گیا، نہیں، کبھی کوئی یہ فتویٰ نہیں دے. لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر یہ سارے فتویٰ دے دیں گے. ہاں میری بات کی سمجھ آئے؟ ایک ہوتی فرع، ایک ہوتی ہے بنیاد اصل. اب دیکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ فرمائی ہے، جہاد کرنا فرض ہے. جہاد کرنا کیا ہے؟ پھر بتائیے، جہاد کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. جہاد کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے. کسی بھی فرض کا انکار کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں جہاد کرو. اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے. جہاد کرنا عین فرض ہے، لیکن انداز جہاد فرض نہیں ہے. جو نفس جہاد ہے نا، اصل ہے جہاد کرنا فرض ہے. نبی نے کس طرح جہاد کیا؟ حضور نے کفار سے لڑائی کی کہ نہیں کی؟ کون سے ہتھیار استعمال کیے تھے؟ تلوار، نیزے، تیر، بھالے. کس پر سوار ہوئے تھے؟ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، پیدل. میرے نبی مورچے میں بیٹھے تھے؟ جی بتائیے نا. میری بات کا آپ جواب دیں گے، میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، جواب دینا ہے آپ نے. حضور نے راکٹ لانچر چلایا؟ جی. کلاشن کو، توپ کا گولہ، ٹینک، ہوائی جہاز، طیارہ کو بم گرایا؟ یہ سب کچھ حرام ہو گیا؟ یہ نبی نے تو کیا نہیں، یہ بدعت ہو گئی. کوئی آدمی یہ کہے، کوئی آدمی یہ سوال کرے صرف وہ کام کرو جو نبی نے کیا، اس کے سوا جو ہے سب کچھ بدعت اور حرام ہے. پھر آج فوج سے یہ جدید ہتھیار لے لیں، ان کو تلواریں دے دیں، نیزے دے دیں، بھالے دے دیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر بٹھا کر کافروں کے مقابلہ میں نکالیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں نا کیا نتیجہ نکلے گا. پھر بندہ کہ میں تو نبی کی سنت پہ عمل کر رہا تھا. یاد رکھیں مشکاۃ شریف ہے، کتاب الرقاق ہے. میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے ایک جانب سفر فرمایا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے. وہاں میرے کریم آقا نے ایک پکا مکان دیکھا. اس زمانہ میں مکان، یہ لینڈر ایجاد نہیں ہوا تھا، اینٹوں کو جوڑ جوڑ کرنا گنبد نما مکان بنایا جاتا ہے. وہ جو چھت کے اوپر کڑیاں، بالے وغیرہ شہتیز نہیں ڈالتے تھے، وہ گنبد بنا لیتے تھے. جس طرح مسجد نبی شریفہ میں پرانے گنبد بنے، اسی کے ساتھ پھر دوسرے گنبد بنائے گئے. جتنے بھی پہلے دیکھیں گے آپ ترکیہ کے زمانے کے بنے تو گنبد دیکھیں گے، پہلی جو مسجد بنی ہوئی ہے. اسی طرح حرم کعبہ کے بھی گرد گرد جو گنبد ترکیہ کے طرف اب بھی بنے ہیں. پہلے لینٹر بنانا ہوتا تو گنبد بناتے تھے، اور اگر دروازہ بناتا ہو تو محراب بناتے تھے، جو دروازہ نوک والا دروازہ، کیونکہ اس میں اینٹوں کے ساتھ اینٹیں ملا کر جوڑ دی جاتی ہیں. اس نے اسی طرح بنایا ہوتا. تو میرے کریم آقا فرمانے لگے یہ کس کا گھر ہے؟ سید عیسی بار کا ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں. میں جواب دینے کا، حوالہ بتانے کا، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. میں نے پتا کتاب الرقاق کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ کرام نے ایک آدمی کا نام لیا، یہ فلاں کا گھر ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. میرے کریم آقا رسول اللہ بھی خاموش رہے، واپس تشریف لے آئے. وہ صاحب حاضر ہوئے جن کا وہ گھر تھا، بارگاہ سالت مآب میں سلام عرض کیا. میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. انہیں دوبارہ سلام عرض کیا، میرے قریب نے پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیا. میں تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، میرے کریم آقا نے پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو گیا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. وہ ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ ان دنوں میرا تذکرہ حضور کے سامنے ہوا ہو اور میرے کسی جرم کی بات حضور کے سامنے ذکر کی گئی ہو جس سے حضور مطلع ہوئے ہوں اور حضور مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں. تو ساتھیوں نے بتایا نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں. البتہ ایک دن کا ذکر ہے، حضور تیرے محلے کی جانب تشریف لے گئے تھے، تیرے مکان کو دیکھ کر پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی.
وہ صحابی سمجھ گئے شاید حضور میرے مکان پر ناراض ہیں. اب صحابہ کرام کا میرے نبی سے محبت کرنے کا انداز دیکھیے، کتنی محبت تھی صحابہ کے دل میں میرے نبی کی کہ حضور کو یہ سمجھا یہ ناراض ہو گئے ہیں. وہ گئے، جا کر گودال لے کر مکان گرا کر زمین کے برابر کر دیا، سارا مکان ڈھا دیا، زمین کے برابر کر دیا. اور پھر بارگاہ ساتھ ماں پہ حاضر ہو گئے. اور اب ان کی محبت دیکھیے، ہمارے یہاں کو معمولی سا کام کرے نا تو مجھے 30 بار خواہ بن جاتا ہے، یہ دیکھو جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا. کسی دن کسی آدمی سے پوچھے تو کہتا ہے کیا حال ہے آپ کا؟ او جی جب تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو آسمان پر بادل تھے. وہ بادل نہیں بتانا چاہتا میں تہجد کے وقت اٹھا تھا. ہم معمولی نیکی کر کے اس کو بڑی شہرت دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی. صحابہ کرام کی یہ عادت نہیں تھی. انہوں نے حضور سے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے مکان کرا دیا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، نہیں، کچھ نہیں عرض کیا. روزانہ آتے بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہو جاتے، بیٹھ جاتے، اور جب وقت ختم ہوتا چلے جاتے. ایک دن پھر میرے نبی اس کے علاقے کی جانب تشریف لے کے فرما لگے یہاں ایک پکا مکان تھا، وہ کدھر گیا؟ تو صحابہ کرام نے سارا واقعہ کر دیا. رسول اللہ نے تو گرا کے زمین کے برابر کر دی کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا. اور وہ برداشت نہیں کر پائے میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں، میری تو جان بھی حضور کے قدموں پر قربان ہے. مکان کیا ہے؟ مکان انہوں نے گرا دیا. پھر نبی نے فرمایا کہ بدترین رقم جو تم خرچ کرتے ہو وہ پکے مکان بنانے میں خرچ کرتے ہو. حضور نے پکے مکان بنانے سے منع کر دیا. آج بنائے جاتے ہیں کہ نہیں جی؟ یہ فعل حلال ہوا کہ حرام؟ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں اور بات کرتا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے، مسجد نبی شریفہ کے قریب ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی 2 منزلہ گھر تھا، اس کی دوسری منزل کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے دائیں اور بائیں چہرہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 صدی ہجری میں عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، مسجد نبوی شریفہ کے 4 مینارے بنوائے تھے تاکہ مینارے پر چڑھ کر اذان دی جائے. آپ ذوالحلیفہ گئے ہوں گے، مسجد ابیار علی، پیر علی، مدینہ طیبہ کی جو میقات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا مینار کے گرد گرد سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، بنی ہے نا. پہلے میناری اسی طرح بنتے تھے، سیڑھیوں پر چڑھ کر بندہ مینارے کی چوٹی پر چڑھ کر اذان دیتا تھا اور دائیں اور بائیں منہ کر کے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہا کرتا تھا. مسجد کا مینارہ سب سے پہلے کس سے بنوایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. کس سے بنوایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. زمانہ کس کا تھا؟ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا. 2 صدی ہجری میں 150 سال کے بعد بنوایا. اس سے پہلے کسی مسجد کا مینارہ نہیں تھا. حضور نے نہیں بنوایا، صدیق و فاروق و عثمان و علی نے نہیں بنوایا، تابعین نے نہیں بنوایا، عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا. کیا یہ بنانا حرام ہو گیا؟ حضور نے تو نہیں بنوایا، پھر یہ بدعت ہو گیا. یاد رکھیے محراب نہیں ہوا کرتا تھا، امام پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھایا کرتا تھا. محراب بھی عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا ہے کہ امام کے لیے جگہ الگ بنا دو تاکہ صف پوری میں مقتدی کھڑے ہو سکیں، ایک پوری صف ضائع نہ ہو. محراب کس نے بنوایا؟ آج کوئی مسجد ہے جو محراب اور مینارے کے بغیر ہے؟ تو پھر یہ مینارے بنوانے بھی حرام ہو گیا کہ حضور نے تو بنوائے نہیں، صحابہ نے تو بنوائے نہیں ہیں. حضور کی مسجد کچی تھی، اور زمین کتنی کچی تھی. اللہ تعالیٰ جل وعلا توفیق و ہمت عطا فرمائے. آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو آدھا ستون جو روضہ انور کے آگے ہے ریاض الجنہ کی جانب، اور آدھا ستون جالی سے باہر ہے. پہلے ستون پہ لکھا اسطوانۃ السریر، سریر 4 پائی، یہاں میرے نبی کی 4 پائی بچائی جاتی تھی. دوسرا ہے اسطوانۃ الحرس، یہاں میرے کریم آقا رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر چوکی داری کی جاتی تھی. تیسرا اسطوانۃ الوفود ہے، یہاں میرے نبی وفدوں سے ملاقات کرتے تھے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ جاتا ہے. ایک صحابی صحیح حدیث مبارکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جو کچھ گفتگو کرتا ہوں میں جواب دینے کا ذمہ دار ہوں. آپ میں سے پاکستانی سارے کے سارے ہیں،
یہ میرے گاؤں کے میرے قریبی رہنے والے میرے بیٹے ہیں، میرے مرید ہیں، میرے شاگرد ہیں، آپ ان کے حوالہ سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور آپ چاہیں تو کہیں جی فلاں کی جو حدیث مبارکہ کی کس کتاب میں ہے، کتنے نمبر حدیث ہے، کس فصل میں ہے، کس باب میں ہے، وہ ساری کی ساری میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظمر کے 2 صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے لیلۃ القدر کے بارے میں، یہ لیلۃ القدر کے رات ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہنے لگے مجھے وہ یاد ہے رسول رحمت نے ترکیہ کے بنے ہوئے خیمے میں اعتکاف فرمایا تھا اور خیمے سے حضور نے چہرہ باہر نکالا تھا۔ پھر کہنے کہ وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، حضور کی پیشانی پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا آج لیلۃ القدر ہے، جس کا جی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ دوسرے سے آپ یہ کہیں گے ہاں مجھے بھی یاد آ گیا، وہ رمضان المبارک کی 21ویں شب تھی، اس رات بارش ہوئی تھی اور ہم نے کیچڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ پھر مسجد نبی شریفہ کیسی تھی؟ کچی تھی، بارش کے دنوں میں کیچڑ بن جاتا تھا۔ بعض صحابہ کنکریں پتھروں کی اٹھا لاتے تھے سجدہ کرنے کی جگہ پہ رکھنے کے لیے، تو میرے نبی نے تو پتھر میں مسجد میں ماربل نہیں لگوایا، حضور نے تو کارپیٹ پھر یہ بچھانا کیا ہوا، پھر ماربل لگوانا کیا ہوا؟ میرے نبی نے تو پکے مکان بنانے سے بھی اظہار ناراضگی فرمایا، بلکہ حدیث سے بارکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب جا کر حضور نے گمراہی کی بات بتائی تھی کہ مسجدوں کو گرجوں کی طرح سجایا جائے گا، جس طرح عیسائی اپنے گرجوں کو سجاتے ہیں اس طرح مسجدوں کو سجایا جائے گا۔ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کوشش دراصل یہ کی جاتی ہے وَمَن يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے تو جواب یہ ہوگا دراصل یہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ مسجد میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اگر لوگوں کے گھر بڑے پکے اور اونچے اونچے خوبصورت بنے ہوئے ہوں، مسجد کچی بنی ہوئی ہو تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے لوگوں کے گھروں کی مناسبت سے مسجد کو زیادہ عزت دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، وگرنہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کیا گیا ہے۔ جہاد اصل بنیاد ہے، انداز جہاد بنیاد کوئی کلاشن کوف سے جہاد کرے، کوئی ایٹم بم سے جہاد کرے، کوئی ٹینک پر بیٹھ کے جہاد کرے، اصل جہاد ہے جو انداز جہاد ہے، یہ فرع ہے، یہ کسی بھی طرح جہاد کیا جا سکتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اب آپ سمجھیں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظمر نے قربانی کے 2 جانور ذبح کیے۔ کتنے جانور ذبح کیے؟ 2 ذبح کیے۔ ایک جانور کے لیے یہ ارشاد میں اللہم تقبل منی ومن آل محمد، یا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ تعالیٰ اس کو میری جانب سے اور میری اہل بیت کی جانب سے قبول فرما۔ اور دوسرا جانور ذبح کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی نے کسی کے لیے کوئی نیک عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جانور ذبح کر کے اس کا ثواب کس کو پیش کیا؟ پوری جی امت کو۔ کس کو پیش کیا؟ پوری امت کو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 قربانیاں ذبح کی۔ ان سے سوال کیا کہ علی 2 قربانیاں ذبح کرتے، قربانی تو ایک ذبح کرنا تھی۔ کہنے کہ ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک رسول اللہ کی طرف سے کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے نبی تشریف فرماتے، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص، یہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ تعالی علیہ کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میرے نبی ان کو اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں ام سعد فوت ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ دیتی۔ تو اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کروں، میں کیا کروں؟
حضور فرمانے لگے مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی ہے، اپنی ماں کے نام کا کنواں لگوا دے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا، اس کنویں کے لیے کہا گیا ہذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کنویں کی نسبت کس طرف کی گئی؟ بتا دیجئے۔ چپ کر گئے ہو، تھک گئے ہو تو میں اپنی گفتگو بند کر دوں؟ تو پھر میں تو تھکا نہیں، آپ کو تھک گئے، سن کے تھک گئے۔ بتائیے جی، کنواں کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کے لیے۔ اصل میں کس کے لیے تھا؟ لوگوں کے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ اصل میں کس کے لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، مگر کہا کیا گیا ہے؟ یہ سعد کی تو اگر 11ویں کے لیے ہو، 5ویں کے لیے ہو تو اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ سعد کی ماں کو رب تو نہیں ہے۔ کہا گیا ہذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مراد کیا تھا؟ جو کنویں سے پانی پیے گا اس کا ثواب کس کو ہوگا؟ سعد کو۔ سعد نے وہ ثواب اپنی ماں کو پیش کر دیا کہ میں یہ ثواب اپنی ماں کو پیش کرتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا؟ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا یہ سنت مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، سنت صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، میں پہلے کہہ چکا ہوں جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں ان کے حوالہ پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میں حوالہ پیش نہ کر سکوں تو میں جھوٹا ہوں، اور معاذ اللہ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر دنیا سے گئے تو سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے ان کے لیے اونٹ یا غلام اللہ کی راہ میں تقسیم کیے۔ اب ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا کس کی سنت ہو گئی؟ ہماری ماں کی بھی سنت ہو گئی۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتا دو نا، پھر بتاؤ پھر کسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک اور بات بتاتا ہوں، مشہور سے آپ بھی ہیں عمر ابن العاص، ان کے بھائی تھے حشام بن عاص، ایک خبیث کافر تھا عاص بن وائل، میرے نبی کا بدترین دشمن تھا یہ عاص بن وائل۔ میں اس کے واقعات بیان کروں گا، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ بدترین دشمنوں میں، خبیث ترین دشمنوں میں ایک دشمن عاص بن وائل تھا۔ اس کے دو بیٹے عمر ابن العاص اور حشام بن عاص، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ خود جس طرح اکرمہ مسلمان ہو گئے، ابو جہل کافر تھا، خالد مسلمان ہو گئے، ولید کافر تھا۔ اسی طرح حضرت عمر ابن العاص جو فاتح مصر ہیں مسلمان ہو گئے، حشام بن عاص یہ بھی مسلمان ہو گئے، عاص بن وائل یہ کیا تھا والا؟ نہیں، کیا تھا؟ بدترین کافر آپ کہیں گے، محض کافر نہیں، کیا تھا؟ بدترین، حضور کا بڑا دشمن تھا، حضور کو چیلنج کیا کرتا تھا معاذ اللہ تعالیٰ میں، یحیی العظام وہی رمیم۔ میں نے کہا نا کہ میں لمبی چوڑی اس کی بتاتا آپ کو، اس کی جو خباستیں ہیں وہ ہڈیاں لے کے کہتا میں یحیی العظام وہی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو ہے محمد کہتے ہیں اس کو زندہ کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، ان کو بتا دو ان کو زندہ وہ کرے گا اللہ جس سے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا ہے۔ یہ عاص بن وائل تھا، بڑا خبیث انسان تھا۔ کوئی بات نہیں، دیکھو کیا جی ٹھیک ہے، یہ مر گیا اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو کہا میری طرف سے 100 اونٹ صدقہ کرنا، میری طرف سے کیا کرنا؟ میرے مر جانے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے کتنے اونٹ صدقہ کرنا؟ 100 اونٹ۔ حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ کیا بنا؟ اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ عمر بن عاص کہنے لگے جب تک میں اپنے نبی سے نہیں پوچھتا میں صدقہ نہیں کروں گا۔ عاص میرے نبی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گمراہ باپ مر گیا ہے عاص بن وائل، اور وہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا تھا میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ میرے بھائی نے 50 اونٹ تو صدقہ کر دیے، میرے حصے کے 50 اونٹ باقی ہے، کیا میں اپنے باپ کی وصیت پر عمل کروں؟ میں وہ 50 اونٹ صدقہ کر دوں؟
میرے نبی نے جواب دیا اے کاش وہ مسلمان ہوتا تو تب فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے فائدہ نہیں۔ پھر بتائیے مسلمان ہوتا تو فائدہ ہوتا، سارے بتاؤ مسلمان ہوتا تو فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے فائدہ نہیں۔ پتہ چلا کہ اصال ثواب کا مسلمان کو فائدہ ہے، کس کو فائدہ نہیں ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے جو چاہے گئے، آپ کی مرضی ہے کہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، کافر کو تو فائدہ واقع نہیں ہوتا لیکن مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ اصال ثواب کرنے کے طریقہ میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آپ 11 تاریخ کو کریں، 12 کو کرو، 1 کے کرو، 2 کو کریں، 3 کریں، 4 کریں، نہ کریں، فرض نہیں ہے، جب چاہیں کریں، جس انداز سے چاہیں کریں، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اصل مقصد یہ ہو کہ یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا ثواب میں فلاں کو پیش کر رہا ہوں، تو یہ اصال ثواب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے نبی کا عمل بھی بتا دیا، حضرت علی کا عمل بھی بتا دیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا عمل بھی بتا دیا اور صحابہ کا عمل بھی بتا دیا۔ اب آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو مزید کر لیں۔ اصال ثواب ثابت ہو گیا؟ ہو گیا، کیا جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم کھانا ہاں جی سوال کریں۔ ختم دی ابتدا کدوں ہوئی جی جڑا 11ویں شریف کا دے رہی ہے مطلب پہلے تو نہیں پہلے سے نہیں ہے ختم شریف۔ میں نے آپ یہ پوچھے کہ ٹینک چلانے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اصل مقصد اصال ثواب ہے، انداز اصل مقصد نہیں ہے۔ میں یاد رکھیے فقہاء کرام کے نزدیک مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان کا لفظ معنی ہوتا ہے اعلان، واذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان۔ منارہ کیوں ایجاد کیا گیا تھا؟ تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر اذان دی جائے۔ اور آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ مینارے پر ہارا لگا دیے جاتے ہیں اور بندہ نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مقصود پورا کرنا ہے نا، اذان لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ اب یہ تو نہیں کیا جاتا کرین کے ذریعے بندے کو جو لفٹ کے ذریعے مینارے پر پہنچایا جائے، وہ اوپر چڑھ کے اذان دے۔ اصل مقصد جو پورا کرنے کے لیے جو عمل بھی اختیار کیا جائے وہ جائز ہوگا۔ بنیاد لکھی جائے گی کہ اس میں اصل مقصود کیا ہے۔ اصل مقصود اصال ثواب ہے، جو جس انداز سے چاہے اصال ثواب کرے۔ اور آپ کے علم میں ہے شاہ فہد کی طرف سے رمضان مبارک میں افطاری تقسیم کی جاتی ہے کہ نہیں؟ کی جاتی ہے نا؟ اگر ناجائز ہے تو پھر کیوں کی جاتی ہے؟ آج تک قرآن مجید فرقان حمید پر ان کا نام لکھا ہوا ہے نا، ناجائز ہے تو کیوں لکھا جاتا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ اصال ثواب کا انکار نہیں ہے، بنیاد ہے اصال ثواب، جو انداز ہے وہ فرع ہے، وہ جس انداز سے بھی آپ چاہیں کر لیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ سامنے کھانا رکھ کر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، فرقان حمید پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے وہ جانور حلال ہے۔ کیا بلا وہ جانور حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، جو اس کو حرام کہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جب خوب سوچ کر دینا ہے، بغیر سوچے نہیں دینا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کے کہوں گا، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا ہے کہ جی شادی ہیں، جی گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹوک رہے ہیں۔ میں نے بار بار یہ جملے کہے ہیں، میرا لحاظ نہیں کرنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، 100 ریال کمایا، حلال ہے کہ حرام؟ جی حلال ہے۔ اس نے 100 ریال سے 50 ریال خرچ کیے، گوشت لے کے آیا، وہ روٹی لے کے آیا، آٹا لے کے آیا، وہ حلال لے کے آیا کہ حرام؟ بتاؤ نا۔ چاول بھی خرید کے لایا، حلال کے حرام؟ اس کو پکایا، حلال کے حرام؟ اس کو برتن میں ڈالا، حلال کے حرام؟ اس پر قرآن پاک پڑھ دیا۔ اب وہ حرام اگر کوئی بندہ کہہ دے تو قرآن پاک کا قصور کیا؟ نجاست ہے قرآن پاک بس میں آ گئی؟ قرآن پاک پڑھنے سے چیز حرام ہو گئی؟ تھوڑا سا سوچیں، اللہ نے عقل دی ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تھا چیز حلال ہے، قرآن پاک یہ حرام ہو گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے تو پھر حرام کہنا کیا ہے؟
اب میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ تھوڑا سا حصہ آپ کو سبق سنا دیتا ہوں. 8واں پارہ ہے. 8واں پارہ ہے. میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے آج تو ہم پھنس گئے ہیں، پھر شادی نہیں آئیں گے. بہت آپ ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے میں نا زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، یہ ہوا بات کروں گا، وغیرہ میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے میرے نبی یہ کافر اتنے خبیث ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتاریں، وَكَلَّمُهُ الْمَوْتَى مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز ہم ان پر اکٹھی پیش کر دیں، قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا جو پہلے ہو چکے ہیں ساری کی ساری چیزیں ہم ان کو پیش کر دیں، ماں کانو یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی جو ماننا نہ چاہے وہ ایمان نہیں لائے گا. فرشتے بھی اتر آئیں، مردے بھی زندہ ہو جائیں، آسمان کا چاند بھی ٹوٹ جائے، وہ پتھر بھی کلمہ طیبہ پڑھیں، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ نہیں لائیں گے. جتنا آپ چاہیں تو لگا لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے وہ ایمان لائے گا، جس کو اللہ نہ چاہے وہ ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں اکثر وہ ہیں جو جاہل ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے. شیاطین الانس والجن، کچھ شیطان جو جنوں میں تھے اور انسانوں میں تھے. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں. زخرف القول، بناوٹ کی بات، غرورا دھوکے سے. ولو شاء ربک ما فعلوہ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے. یعنی گمراہ شیطان کرتے ہیں. کیا بنا؟ گمراہ شیطان. حقیقت میں کیا ہے؟ ہدایت اور گمراہی کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو نہ کر سکتے، لیکن میں نے ان کو چھٹی دی دی ہے. اب گمراہی کی نسبت کن کی طرف؟ شیطانوں کی طرف. وعد اللہ تعالیٰ نبی کی فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو بھی چھوڑ دو اور جو افتراء بازاری کریں ان کو بھی چھوڑ دیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی جانب مائل ہو جائیں جو حقیقت میں قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْضُوهُ، تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ گناہ کمائیں جس طرح انہوں نے گناہ کمانا ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات میں مانوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس اللہ نے آپ کے پاس یعنی آپ کی طرف بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے. والذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے. یعلمون، وہ جانتے ہیں. انہ منزل من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ قرآن کریم ہے. بالحق، اور بالکل حق کے ساتھ ہے. فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بدبخت ہے وہ ایمان نہیں لائے گا. یہ کتاب سچی ہے، یہ کتاب سچی ہے، بدبخت ایمان تجھے کیا فرمایا؟ فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں نہیں ہونا، تو نے یقین کر لینا ہے. ہم یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے بالکل پوری ہو چکی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. وَإِن تُطِعْ، اگر تو کہنا مانے گا، اطاعت کرے گا. اکثر من فی الارض، بہت سارے ان لوگوں کی جو زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں. تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. انہم الا یخرصون، وہ محض اندازے دوڑا رہے ہیں. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے. من یضل عن سبیلہ، کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتے ہیں جو لوگ ہدایت والے ہیں. یہ آیہ برکہ نمبر 117 ہے جو آپ نے سنی. اب 118 نمبر آیہ برکہ سنی اور غور کیجیے. اللہ فرماتا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ،
اس کو کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے سورۃ الحمد پڑھ لی جائے اگر کھانے پر، تو یہ اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ اصل میں ذبح کے وقت ہے، اصل میں یہ برکہ ذبح کے وقت ہے کہ جس کو اللہ کا نام لے لیا گیا وہ جائے، اب اس کو کھا لو۔ شرط کیا ہے؟ فَكُلُوا، پس کھا لو اس جانور سے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، بشرطے کہ ان کنتم بآیات مومن، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو تو پھر کھا لو۔ ہمیں کیا فرمایا؟ تم شک کرنے والے بتاؤ اب آپ ختم کی چیز کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ جی کیوں کھائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جس میرا نام لیے گیا کھا لو۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تاکلوا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس چیز پر میرا نام لیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، الا ما تریدتم الیہ، مگر یہ کہ تم اس کے وجہ سے مجبور کر دیے جاؤ، مجبور ہو تو پھر حرام کھا سکتے ہو، الیہ اس کی جانب۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تم کو اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا پروردگار بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بالمعتدین، ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ وذروا ظاہر الاثم، جو اعلانیہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، وباطنہ، جو پوشیدہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک ان کو سزا ملے گی ان کے گناہوں کی۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ انہ لفسق، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو بالکل نہ کھانا، اس کو بالکل نہ کھانا، کیونکہ وہ گناہ کا کھانا ہے۔ آگے اگلا جملہ کیا ہے؟ ان الشیاطین، بے شک شیطان، لا یوحون، وہ وہی الی اولیائہم، اپنے یاروں کے دلوں میں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ کیا بولا؟ تم سے جھگڑا کریں۔ تم بھی لوگوں سے جھگڑا کرتے، ختم کیوں نہیں دلاتے؟ کرتے ہو؟ نہیں، مگر تم سے جھگڑا کرتے کہ تم کیوں دلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک پھر تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے بتایا یہ اس جانور کے لیے ہے کہ جو عند الذبح اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جس جانور پر عند الذبح اللہ کا نام لیا جائے اس کو حرام کہنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ جس جانور پر اللہ کا نام اس کو قتل کیا جائے وہ گناہ کا کام ہے اور شیطان کے راستے پر چلنا ہے، اس کو کھایا نہیں جائے گا۔ اب ہاں آپ تھک گئے ہوں گے نا؟ نہیں، سچی سچی بات۔ اچھا، جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سچ مچ نہیں تھکے؟ پھر آپ کو ایک میں اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے۔ میں نے پہلے کہا جو حدیث مبارکہ میں پیش کروں گا، جتنی گفتگو میں نے کی ہے، میں ذمہ دار ہوں حوالہ جات پیش کرنے کا۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، حضرت برا بن عازب، دوسری روایت میں اسید بن حذیر حاضر ہوئے۔ اسید بن حذیر والی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں ان کے بڑا اختصار کے ساتھ ان روایتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے، میرے نبی سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور نے میں کیا بات بنی؟ کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا اچھلنے لگا، میں پریشان ہو گیا، میں نے قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا، میں نے دیا اٹھایا، ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا گھوڑا ڈر گیا ہوگا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چھچھوندر، کوئی چوہا وغیرہ، میرا گھوڑا ڈر گیا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بالکل پرسکون ہو کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ قرآن پاک پڑھا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ چل گیا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں گھوڑا تب اچھلتا ہے۔ میرا بیٹا یحییٰ نیچے کمبل بچھا کے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، میں نے کمبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا تاکہ گھوڑے کے اچھل کود کی وجہ سے کہیں بیٹا اس کی ذات میں نہ آ جائے، کچھ نہ جائے۔
या रसूलल्लाह मैं परेशान था। तीसरी मरतबा मैंने आजमाने के लिए कुरान पाक पढ़ा कि जब मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तो घोड़ा उछलता है, जब नहीं पढ़ता तो घोड़ा पुरसकून हो जाता है। तीसरी मरतबा मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, या रसूलल्लाह घोड़ा फिर उछला। मैंने कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया, बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो कुरान पाक पढ़ना चाहता था मगर घोड़ा पढ़ने नहीं देता है। या रसूलल्लाह फिर बैठे बैठे मैंने आसमान की जानब देखा तो मेरे घर पर एक ऐसा बादल था, मालूम होता था इसके ऊपर हज़ारों की तादाद में चिराग जला दिए गए हैं जिनकी रोशनी बादल के किनारों से बाहर नज़र आ रही थी। या रसूलल्लाह ऐसा बादल मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने ख्याल किया कि शायद सारे मदीना तैयबा पे आज ऐसा बादल होगा। मैं घर से बाहर निकला तो कोई भी ऐसा बादल नहीं था। और फिर या रसूलल्लाह मैं घर वापस आया तो वो बादल भी जा चुका था। या रसूलल्लाह बताइए जो मैंने देखा वो क्या था? सुभान अल्लाह, सहाबा कराम को कोई भी उलझन होती तो मेरे नबी के दरबार में आ जाते थे। या रसूलल्लाह वो क्या था? मेरे करीब फरमान के एकाश इब्ने हुदैर तो कुरान पाक की तिलावत करता रहता, एकाश तो कुरान पाक की तिलावत करता रहता, एकाश तो कुरान पाक की तिलावत करता। 3 मरतबा फरमाया। तो सैयद अर्ज़ करने के या रसूलल्लाह अलैहि सल्लम मैं पढ़ता तो ज़रूर मगर डर था कि मेरा घोड़ा मेरे बेटे को कुचल डालेगा। हुजूर फरमाने के जब तो कुरान पाक पढ़ता था तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही थी, फरिश्तों के ज़रिए से नाज़िल हो रही थी। तुझे नज़र नहीं आ रहा था, तेरे घोड़े को दिखाई दे रहा था। मैं अल्लाह की कसम अगर तू पढ़ता रहता तो सुबह फरिश्ते तेरे इतने करीब आ जाते कि मदीना के दूसरे लोग भी ज़ियारत कर लेते। तो सैयद बिन हुज़ैर कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम चलो ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे घोड़े को क्या नज़र आ रहा था, अल्लाह की रहमत जो फरिश्तों के ज़रिए नाज़िल हो रही थी। रहमत नाज़िल कौन करते हैं? किन के ज़रिए? डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, उनकी मदद से अल्लाह ताला जल्ल मजल करीम फरिश्तों के ज़रिए वो रहमत नाज़िल फरमा रहा था। घोड़े को नज़र आ गया, मुझे नज़र नहीं आया मगर या रसूलल्लाह जो मैंने देखा बादल वो क्या था? हुज़ूर ने फरमाया वो नज़ूल सकीना था। क्या था भला? अच्छा मैं आपसे अब पूछता हूँ, मेरी जो बातें सुनकर आपको कोई मज़ा आया? सारे बताओ, सचमुच? मज़ा हवा से खमसा को आँखों को आता है कोई पुरलुत्फ़ शय देखने से, कानों को आता है सुरीली आवाज़ सुनने से, नाक को आता है खुशबू के सूंघने से, ज़ुबान को आता है मज़ेदार खाना खाने से, और जिस्म के बाकी हिस्सों को आता है गर्मी और सर्दी में, गर्मी में एसी से और सर्दी में आग की तपश से। ऐसे होते हैं ना। आपको मज़ा किस बात का आ रहा है? ना तो आपको खाना खिला रहा हूँ तो ठहर को खिलाएंगे ना मैं इतनी खूबसूरत आवाज़ वाला हूँ कि आपके कानों में रस घोल रहा हूँ, ना मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मेरी तरफ देख कर आपको मज़ा आ रहा है, ना मैं आपको खुशबू सूंघा रहा हूँ कि आपकी नाक को मज़ा आ रहा है। फिर मज़ा आपको किसका आ रहा है? ये नज़ूल सकीना है, सुकून कल्ब का ये मज़ा आ रहा है, ये हमारे दिल को मज़ा आ रहा है, हमारी रूह को मज़ा आ रहा है, ये नज़ूल सकीना होता है। तो कुरान पाक की तलावत के वक़्त 2 चीज़ें नाज़िल होती हैं। क्या बना? इस हदीस से क्या साबित हुआ? एक अल्लाह की रहमत और एक सुकून कल्ब। एक है कितनी चीज़ें नाज़िल होती हैं? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? अल्लाह की रहमत और सुकून कल्ब। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब आप खाना सामने रख के कुरान पाक पढ़ेंगे तो खाने पर क्या नाज़िल होगा? अल्लाह की रहमत। आपसे एक और सवाल करता हूँ, लेटरीन में कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त है? नहीं। क्यों? वो फरिश्तों के नज़ूल की जगह नहीं, अल्लाह के रहमत के सुकून कल्ब के नज़ूल की जगह नहीं, वो गंदी जगह है, इसलिए वहाँ कुरान पाक नहीं पढ़ते। कुरान पाक खाना सामने रख के पढ़ेंगे तो उस पर क्या नाज़िल होगा? अल्लाह की रहमत और सुकून कल्ब बरकत नाज़िल होगी। इसलिए हम उसको कहते हैं तबर्रुक। क्या कहते हैं? तबर्रुक। फिर उसको खाते भी तो बरकत वाले हैं ना, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। उसको कौन खाते हैं? बरकत वाले। पता चला कि जिस खाने पर कुरान पाक पढ़ा जाए वो खाना हराम नहीं होता, वो खाना बरकतों वाला बन जाता है, वो खाना ज़्यादा शर्फ वाला बन जाता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आपने सवालात किए थे उनके जवाबात मुकम्मल हो गए।
اگرچہ اس سے زیادہ لمبے جواب دیے جا سکتے تھے، لیکن میں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے ضروری باتیں کی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ بتائیے۔ ایک سوال ہے، وہ میں بتا دوں کہ شاہ جی تقریر کب ختم ہونی اور کھانا کب؟ یہ سوال ہے۔ چلو میں ٹھیک ہے، میں تقریر اپنی ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد